اس لیے وہ ڈر گئے، ہے نا، شبہ اس لیے ظاہر کر دیا اور آپ تشریف نہیں لائے۔ یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے خاندان میں یہ واقعہ۔ میں قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المقربین، سورہ یاسین آیت نمبر 26 اور 27۔ جنتیوں سے کہا گیا، شہیدوں سے یعنی جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں، ان سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، جنتی کہیں جنت میں داخل ہو جا، تو وہ کہنے لگے اے کاش میری قوم جان لیتی، اے کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے مقربین میں سے کر دیا، مجھے میری قوم کو کوئی جا کے خبر کر دے کہ ہم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا، شہادت کا درجہ جنت میں عطا فرمایا اور اپنا مقرب بنا دیا۔ وہ شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں وہ تو یہ تمنا کریں، اور یہ شہید اپنی قوم کے پاس کے کہتا بتانا نہیں کسی کو تو روز آئیں گے، بتاؤ گے تو نہیں آئیں گے۔ یہ کون سا شہید ہے؟ یہ باراتی شہید ہے نہیں، اللہ آپ کچھ جائے خیر دے۔ ماشاءاللہ کافی سمجھدار لوگ ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں زندہ بزرگوں کی روحوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں یہ۔ چنانچہ ایک واقعہ اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ کہتے ہیں، سنیں لقب دیکھیں، کہ میرے ایک دوست جو کہ بقیت السلف یعنی سلف جو بزرگ لوگ ہیں ان کے بقیوں میں سے ہیں، حجت الخلف جو بعد کے لوگ ہیں ان کے لیے دلیل کی حیثیت حضرت کی ہے، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، شیخ الکل فی الکل، لقب ہے بھائی یہ حضرت مولانا الحاج امداد اللہ صاحب چشتی صابری تھانوی ثم المکی ہمارے ہاں کے مولویوں کو پیٹ ہی نہیں بھرتا جب تک اتنے لمبے لمبے القاب آگے پیچھے نہ لگائے جائیں۔ حضرت عمر کو کہنا ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر اور عثمان غنی رضی اللہ، لیکن اپنے بزرگوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، حجت الخلف، زبدۃ السلف، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، شیخ الکل فی الکل، حضرت مولانا۔ اصل میں جب کسی چیز میں کچھ نہیں ہوتا ہے نا تو اس کی ایڈورٹائز بھی خوب دھوم دھام سے کی جاتی ہے، ہاں، جو صابن جتنا ہی گھٹیا اس صابن کی ایڈورٹائز اتنے ہی ٹاپ کی ہیروین اور ننگی کروائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے پیسے لگتے ہیں، اس لیے مہنگا ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیں ہمارے ملک 2 ٹکے کا صابن بغیر ننگی عورت کے ہوئے نہیں بکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ٹریجڈی ہے۔ بہرحال یہ موضوع ہے الگ کہ جو لوگ مساوات اور خواتین کی عزت کے دم بھرتے ہیں، کس طرح ہماری ماؤں بہنوں کو ننگا کر کے عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اور اسلام جس نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، عزت دی، تحفظ دیا، عصمت اور ان کے آبرو کی حفاظت کی، آج اس کو کہا جاتا ہے یہ دقیانوسی مذہب ہے اور عورتوں کو چہار دیواری میں بند کیا ہوا ہے۔ اور ہماری بھولی بھالی یہ مائیں بہنیں اور عورتیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر ان کے ناک نہ ہو تو پتہ نہیں کیا کر لیں، اللہ انہیں ہدایت دے، انہی خبیثوں کے، رذیلوں کے دھوکوں میں اور ان کے فراڈ میں آ کر کے، اور نقاب غائب، پردے غائب، اور آج کل نقاب بھی چلنے لگے شیروانی کے ٹائپ جناب عالی ہمارے ملکوں میں، اور وہ بھی فیشن چل رہا ہے کہ بازار میں میاں کے بازو میں بازو ڈال کر کے پردے اٹھا کے چلتی ہیں، یعنی نقاب پہنی ہے شیروانی کی طرح لیکن یہ اوپر کا غائب ہے۔ اب اس سے کیا فائدہ، اسے کیا فائدہ اسے نقاب پہننے سے؟ میرے اسلام نے تحفظ دیا۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا، بہرحال یہ الگ موضوع ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا ہی گھٹیا ہوتا ہے اس کی تعریف بھی اتنی ہی زیادہ بڑھا چڑھا کے کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں چشتی، صابری، تھانوی، ثم المکی، اللہ تعالیٰ صلی اللہ سے بیعت تھے، حج خانہ کعبہ کو تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ کون ہیں؟ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مولوی نظام الدین کرانوی سے، وہ مولوی عبداللہ براقی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نہایت معتبر شخص ولایتی بیان کرتے ہیں۔ ابھی اس ولایتی کا نام پتہ نہیں ہے، کچھ ولایتی ہے وہ، ہے نا، کہ میرے ایک دوست جو کہ بقیت السلف سے مرید تھے، اب اس دوست کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ دوست تھا کوئی جو ان کے مرید تھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ تو بھی وہی وہ بھی وہی، اور جو وحدت الوجود کے کہتے ہیں کہ ان سے جو مرید تھا وہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، بمبئی سے آگ بوٹ میں سوار ہوئے، یعنی پانی کے جہاز میں سوار ہوئے، آگ بوٹ نے چلتے چلتے ٹکر کھائی اور قریب تھا کہ چکر کھا کر غرق ہو جائے یا دوبارہ ٹکرا کر پاش ہو جائے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو اسی مایوسیانہ حالت میں گھبرا کر، سنو غور سے سنو،
میرے تبلیغی دیوبندی بھائیوں یا ہمارے اور دوسرے بھائیوں مومن موحد متبع سنت بھائیوں، سنو، یہاں دیکھو، گھبرا کر اس مرید نے اپنے پیر روشن ضمیر کی طرف خیال کو کیا. کہاں؟ بحر عرب، عرب کا جو سمندر ہے بامبے سے جو چلا ہے، بیچ سمندر میں جا کے کہیں کشتی ٹکرائی اور وہاں سے اب وہ کنیکشن ملا رہا ہے پیر روشن ضمیر سے. اس وقت کوئی جو وال نہیں تھا بھائی، کچھ بھی نہیں تھا. کنیکشن دیکھو اس کا. روشن ضمیر کی طرف خیال کیا اور کہا، وہاں سے کہا کہ اس وقت سے زیادہ کون سا وقت امداد کا ہوگا. اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر کار ساز مطلق ہے. اسی وقت ان کا آگ بوٹ غرق سے نکل گیا. اسی وقت ان کا آگ بوٹ غرق سے نکل گیا، لوگوں کو نجات ملی. ادھر تو یہ قصہ پیش آیا، اس مرید نے سمجھا بھائی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. ادھر یہ قصہ پیش آیا اور ادھر اگلے روز کہاں؟ دیوبند سہارنپور میں، ہندوستان میں. اگلے روز مخدوم میں جہاں اپنے خادم سے بولے ذرا میری کمر تو دبانا، نہایت درد کرتی ہے. خادم نے کمر دباتے دباتے پیراہن مبارک جو الٹا یعنی کرتا الٹ دیا کمر دباتے دباتے. اب اس کے الٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال الٹ دیا اس نے. لیکن اب قصہ تو بتانا ہی ہے نا، کہانی تو آگے بڑھانی. اس نے کمر سے ہٹا دی، کرتے کا دامن ہٹا دیا. وہ اٹھایا تو دیکھا کہ کمر چھلی ہوئی ہے، کمر چھلی ہوئی ہے اور اکثر جگہ سے کھال اتر گئی ہے. پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے، کمر کیوں کر چھلی؟ فرمایا کچھ نہیں. پھر پوچھا، رہا ہوگا اسے تیز ترار خادم اکثر پیروں کے تیز ترار ہوتے ہیں. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ ان کی حقیقتوں کو وہ جانتے ہیں. ہم اپنے پیر سے کبھی اللہ کی قسم میں مرید نہیں ہوا. دنیا مرید ہوتی تھی، چادریں پھینک پھینک کے مرید کرتا تھا، میں وہیں بیٹھا رہتا تھا، مگر میں مرید نہیں ہوا کبھی. عورتیں مرد بچے سب مٹھائیاں تقسیم کرتا تھا، میں سب کچھ کرتا تھا، لیکن کبھی بھی میں مرید نہیں ہوا. کیوں؟ مجھے پتہ تھا یہ اندر کیا کرتا ہے مردود. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اللہ گواہ میں مرید نہیں ہوا. وہ بھی افسوس کرتا رہا ہوگا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل ہی نہیں کہتا تھا اس سے مرید ہونے کے لیے. کیوں؟ ہم اصلی خادم تھے نا، پتہ تھا اندر باہر کا. تو اب وہ جٹھائی سے پوچھ رہا ہے کہ آپ خاموش رہے. پھر پوچھا آپ خاموش رہے. تیسری مرتبہ پھر دریافت کیا کہ حضرت یہ کہیں رگڑ تو نہیں لگی ہے نا، اور آپ تو کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے، پھر یہ رگڑ کیسے لگی؟ فرمایا سنو، یہاں سنو. ایک آگ بوٹ ڈوبا جاتا تھا، اس میں تمہارا دینی اور سلسلے کا بھائی، سلسلہ جانتے ہیں؟ سلسلہ صابری، کلیری، نقشبندی، چشتی، یہ سلسلہ صوفیوں کا. دینی بھائی ہی کافی تھا، لیکن نہیں، سلسلے کا بھی تھا بھائی. سلسلے کا بھائی اسی آگ بوٹ میں بیٹھا ہوا تھا. اس کی گریہ و زاری نے یعنی اس کے رونے دھونے نے مجھے بے چین کر دیا. آگ بوٹ کو کمر کا سہارا دے کر اوپر کو اٹھایا. جب آگے چلا اور بندگان خدا کو نجات ملی، اسی سے یہ کمر چھل گئی ہوگی اور اسی وجہ سے درد بھی ہے، مگر اس کا ذکر کہیں کرنا نہیں. کرامات امدادیہ صفحہ نمبر 36. استغفر اللہ. حضرت دیوبند میں آرام فرما رہے ہیں، کشتی بحر عرب میں چل رہی ہے، بھنور میں وہاں پھنسی ہے، وہاں دل کے اندر وہ اپنے پیر کو خیال کرتا ہے. اور یہاں حضرت کیا کر رہے ہیں؟ اور یہاں حضرت کو سب کچھ پتا ہو رہا ہے. کمر تو بعد میں دبوا رہے ہیں بھائی، آپ پہلے کہاں سے؟ کمر بعد میں دب رہی ہے. حضرت کو سب خبر ہو رہی ہے باتیں. اور وہاں پہنچ کر کے سمندر میں، اعوذ باللہ، سمندر میں یہ تو خود ہی پانی کا جہاز ہو گئی. یہ تو کمر نہ ہوئی تو کوئی کرین ہو گئی ہے. کتنی مضبوط حضرت کی کمر تھی. اگر اتنی مضبوط تھی اور اتنی تیز رفتار تھے حضرت کی، دیوبند سے پہنچ گئے وہاں، اتنا شارٹ کٹ مار دیا تو کمر چھلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ ہی بہتر جانے. آپ دیوبند والوں سے پوچھ لیں، حضرت کی قبر جا کے ناپنے، ہے نا؟ سوچیں آپ، اور کمر کیسے چھل. لیکن کہتے نا گپ، جھوٹ بولنے والا. کمر چھلا کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے بزرگ یہ کرتے ہیں. اچھا، اشرف علی صاحب تھانوی ایک اور واقعہ بیان کر رہے ہیں، سن لیں. لگے ہاتھوں، بڑا مزیدار یہ بھی واقعہ ہے. ایک طالب علم قدرت علی ساکن اندری، ملک پنجاب، مرید و خادم حضرت حاجی صاحب خدمت میں حاضر تھے.
उसने बयान किया कि बेशक, अब देखो इसकी शहादत भी दी जा रही है, बेशक फला वक्त खत में हाजिर था, हाजी साहब हुजरे से बाहर तशरीफ लाए और अपनी लुंगी भीगी हुई मुझको दी और फरमाया इसको कुएं के पानी से धोकर साफ कर लो, कुएं के पानी से धोकर साफ कर लो। उस लुंगी को जब सूंघा, अब ये भी मन चला रहा होगा लुंगी सूंघने की क्या जरूरत है, भीगा था तो भीगा था, लेकिन देखें गुरु हैं, चेले भी होशियार हैं। लुंगी सूंघा, कह रहा जब सूंघा तो उसमें दरियाए शोर की बू और चिकनापन मालूम हुआ। उसके बाद हजरत हाफिज साहब अपने हुजरे से बरामद हुए और अपनी लुंगी दी, उसमें भी दरिया का असर मालूम होता था। ये देवबंद के लोग हैं, है ना, ये देवबंद का अकीदा है कि उनको कोई मुसीबत पड़े तो वो किसको आवाज देते हैं? अपने पीरों को। अगर बरेलवी बेचारा या गौस अलमदद कहता है या ख्वाजा गरीब नवाज कहता है तो वो मुशरिक है। और ये देवबंद के लोग किस खाते में आएंगे? मैं इसीलिए कहता हूं, वो तो अलल ऐलान कहते हैं लेकिन ये पर्दे की आड़ में कहते हैं। और सुनो इनका अकीदा, ये अकीदा जो देवबंद के लोगों का है, और मैं चैलेंज करता हूं ये अकीदा मक्के के काफिर और मुशरिकों का भी अकीदा नहीं था। क्यों? दलील सुनो। अल्लाह वहदहु ला शरीक आवाज देता है आसमान से कि ज़न्नु अन्नहुम मुहीत बिहिम दउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, सूरह यूनुस आयत नंबर 22। और अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया फइज़ा रकिबू फिल फुल्की दउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्री इज़ा हुम युश्रिकून। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया कि जब ये मुशरिकीन कश्तियों में बैठ के चले और जब इनको जुल्मतों ने और दरिया के मौजों ने घेरा तो इन मुशरिकों ने आवाज दी, किसको? दउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अपने अल्लाह को आवाज दी तो अल्लाह ने उन्हें निजात दी। अल्लाह ने उन्हें, वो मुशरिक काफिर ऐसे मौके पर अल्लाह को याद करते थे। इस दौर का ये कलमा पढ़ने वाला मुसलमान मुशरिक ये किसको याद करता है? अपने रोशन जमीर पीर को, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को और जनाब अली देवबंद के पीरों को याद करता है। ये देवबंद की पीरी मुरीदी है कि नहीं है? कुरान करीम के मुतसाल में अकीदा है कि नहीं मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों? और सुनो, अल्लाह तो ये फरमाए कुल मैं युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर तदूनहु तबर्रुअन व खुफिया। अल्लाह सवाल करता है कि मेरे बंदो ये बताओ, ऐ नबी से पूछो कि जब तुम समंदर की तारीकियों में और मौजों में फंसते हो तो ये बताओ उस वक्त तुम्हें कौन निजात देता है? तुम्हें कौन कश्तियों से निजात देता है और उन मौजों से निजात देता है? कुल अल्लाह युनज्जीकुम मिनहा, ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह तुम्हें उससे निजात देता है और हर परेशानियों से निजात देता है। सुम्मा अंतुम तुशरिकून, लेकिन फिर तुम शिर्क करने लगते हो। निजात देता है अल्लाह और तुम क्या कहते हो कि हमारे खुदाओं ने, पीरों ने, इन्होंने निजात दिया है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया जब हम उन्हें खुशकी की तरफ ले आते हैं इज़ा हुम मुशरिकून, तो फिर वो शिर्क करने लगते हैं। और यही वाकया था मुशरिकीन का जिसने अबू जहल के बेटे इकरमा को ईमान दे दिया कि जब वो मक्के से भागा, नबी ने मक्के को फतह किया और मक्के के से जब वो भागा और समंदर में कश्तियों पे बैठा और कश्ती जब उन्हें लेके चली और जब भंवर में फंसी तो वही मुशरिकीन भागे हुए अल्लाह को याद करने लगे। तो इकरमा ने कहा जालिमों, तुम तो कश्तियों पर अल्लाह को याद करते हो और वही बात तो मोहम्मद जमीन पे सिखलाता है कि लोगों फर्श हो कि खुशकी हो कि तरी हो, तुम्हें निजात देने वाला अल्लाह है। तो तुम तरी में अल्लाह को याद करते हो और खुशकी में उसके साथ शिरक करते हो। कूद पड़ा, बाहर आया, मक्का दौड़ के आया, सरपट दौड़ के आया अबू जहल का बेटा कौन? इकरमा, और कहने लगा अल्लाह के नबी अब हमारी समझ में आपकी तौहीद आ गई है कि यकीनन जो रब हमें खुशतरी के अंदर बचा सकता है वही रब हमारा खुशी के अंदर भी हमें बचा सकता है। हम आपके दामन से वाबस्ता होने वाले हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इकरमा को यही बात ईमान ले आए और इन ईमान वालों को देखो, इन मुआहिदों को देखो देवबंद के, और आगे आए मैं आपको बताऊं। बस बहुत बातें हैं, अल्लाह की कसम बहुत बातें हैं, मैं कहां कहां तक आपको बताऊं, रात गुजर जाए अगर मैं आपको बताऊं। ये देखें हजरत, आइए मैं आपको बताऊं, देवबंदी कब्र का जिंदा मुर्दा है ना, देवबंदी कब्र में ये देखें हजरत अशरफ अली साहब थानवी ने लिखा है कि फातिहा पढ़ने के लिए एक बुजुर्ग एक कब्र पे गए तो कब्रिस्तान वाले के बारे में कहने लगे। जब फातिहा पढ़ के आए, देखें कब्रों पे फातिहा पढ़ने का तस्वुर,
کہتے ہیں ہم نے آج فاتحہ نہیں کرتے، یہ قبروں پہ یہی سب جا کے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب وہاں فاتحہ پڑھ کے نکلے تو کہنے لگے بھائی یہ عجیب و غریب مردہ ہے۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ تو ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہاں یہ تو ہم سے باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو پڑھنے کے لیے، تمہیں اور کوئی دوسری خبر نہیں ملی؟ اس طرح کا واقعہ میں دیکھو کہاں نشانی لگا کے رکھتا ہوں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں جناب۔ مبشرات صفحہ نمبر 21۔ کہتے ہیں قبروں سے استفادہ کرنے کی شکل و صورت بیان کرتے ہیں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری۔ کہتے ہیں کہ مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیض حاصل کر پہنچنا یہ بے شک صحیح ہے، یہ بے شک صحیح ہے کہ ان کی قبروں سے فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں ارواح ثلاثہ میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑے بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے بھی آرام ہو جاتا، مولانا کی قبر سے مٹی اٹھا کے باندھ لیتا اسے بھی آرام ہو جاتا۔ اتنی کثرت ہو گئی مٹی اٹھانے والوں کی کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالی جاتی تبھی وہ ختم ہو جاتی، لوگ اٹھا کر کے لے جاتے۔ کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کے کہا، صاحبزادے نے ڈال کے باپ کی قبر پہ تھک گیا، لوگ اٹھا لے جاتے تھے۔ صاحبزادے نے جا کے کہا، جو بہت تیز مزاج کے لکھا ہوا صاحبزادے بہت تیز مزاج کے تھے، جا کے کہا قبر سے کہ آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت بلائی ہے، آپ کی تو کرامت ہو رہی اور ہماری مصیبت آ گئی، یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہیں ڈالیں۔ باپ کو دھمکی دے رہا ہے یہ لائق بیٹا دیوبند کا، اگر کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہو گے، جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے کسی کو آرام نہیں ہوا، اس دن سے کسی کو آرام نہ ہوا۔ جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا، نعوذ باللہ۔ دیکھ رہے ہیں قبروں سے استفادہ، قبر والا سن رہا ہے، دھمکی سن رہا ہے، اور باپ سے ڈر کر، بیٹے سے ڈر کے بیچارے نے شفایابی کروانا بھی سب۔ گویا یہ جو بریلی بیچارے جاتے ہیں قبروں پہ، یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں تو تم تو دیوبند کے لوگوں دارالعلوم دیوبند سے بمبارڈ کرتے ہو فتووں کی کہ یہ مشرک ہے، اور تم یہ عقیدے رکھتے ہو تو کیا ہے کہ نہیں؟ اور سنیں، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ غیب کے اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یہ دیکھیں شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا اور قوم کے راجپوت تھے، اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر حمل ہوتا اور تعویذ لینے کی آتا تو آپ فرما دیا کیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکا ہوگا یا تیرے گھر میں لڑکی ہوگی، اور آپ جو بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ پیٹوں کے حالات کو اللہ کیا فرمائے؟ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے کہ جو ہر عورت اپنے پیٹ میں لیے ہوئی ہے، تحمل کل انثی، ہر عورت جو اپنے پیٹ میں لیے ہوئی ہے اس کی خبر کس کو ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو ہے۔ اور دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب صاحب کے جو مرید تھے عبداللہ خان، عبد الرحیم صاحب کے جو مرید تھے عبداللہ خان، وہ بھی یہ تمام سب جانتے تھے کہ پیٹوں کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ میں کیا بتاؤں، سنیں، مرنے کا علم بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ آئیے میں ایک اور واقعہ آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں، یہ عقائد علماء اہل سنت ہے اور مولانا خلیل سہارنپوری کا۔ ان سے سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں، تو بہرحال بڑا لمبا چوڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسجد نبی کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی ہے، یہ فضیلت زیادتی کے ساتھ بقعہ شریفہ میں موجود ہے، اس لیے یعنی یہ فضیلت زیادتی کے ساتھ ان مساجد کی، یعنی مکہ کی، مدینے کی اور بیت المقدس کی جو مساجد ہیں، ان کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی ہے، ان فضیلتوں سے بھی زیادہ افضل کون سی چیز ہے؟ بقعہ شریفہ میں جو موجود ہے، اس لیے کہ وہ حصہ زمین، سنو، وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہیں، یعنی چھوئے ہوئے ہیں،
अलल इतलाक अफजल है, यहां तक कि काबा और अर्शो कुर्सी से भी अफजल है। ये इसकी क्या जरूरत है तुमको बयान करने? क्या यह अकीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि मैं जहां दफन हूं या मैं जहां बैठता हूं वो बैठक अर्श से भी ज्यादा अफजल है, काबा से भी अफजल है? क्या सहाबे कराम इस बीच में पड़े? लेकिन देखें, ये वो लोग हैं जो कयास के घोड़े बकचुट की तरह दौड़ाते हैं और जो चाहते हैं बयान करते हैं। यहां तक कि काबा और उससे भी ज्यादा अफजल है ये। और इसके अंदर बहुत सारे अकायद हैं, ये मिलाद के और किसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं सुनते हैं, और वहाबियों की और देवबंदियों की गालियां, और इसके अंदर पूरे सब जो है दस्तखत हैं सब देवबंदी मौलवियों के। ये पढ़ने की किताब है, इसको भी आप हजरात पढ़ें। और मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये मालूम है ये कौन है? मकतूबात में अलहाज गुल अहमद कादरी भी ये एक पाकिस्तान में एक इलियास कादरी निकला है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मौलाना इलियास साहब तबलीगी जमात के थे, हाँ वो थे, और यही इलियास कादरी सगे मदीने का कुत्ता निकला हुआ है। ये यहाँ पे देखें, ये नक्शे पाए रसूल को हर किताब के अंदर ये करता है, और बाकायदे हिंदुस्तान पाकिस्तान में बाकायदे जूते की तस्वीर हुजूर की बना के या रसूलुल्लाह अल मदद और अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह जूतों पे लिख के उसको सरों पे रख के जुलूस निकाला जाता है, हाँ, और उससे तबर्रुक हासिल किया जाता है। ये तो रहा बरेलवियों का इलियास अहमद कादरी। और मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी की किताब मेरे साथ मौजूद है। माफ करना मुझे मेरे भाई, है ना, क्योंकि मैं आपको हक बतलाना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों हक को समझने की कोशिश करो और सही रास्ते पे आओ। वो किताब क्या हुई? आमाले कुरानी इसमें होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये देखें अल्लाह इस्लाही निसाब हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली थानवी, जिसके अंदर हयातुल मुस्लिमीन और पूरी किताबें मौजूद हैं। ये देखें, हजरत थानवी साहब फरमाते हैं, हाजा निआल मिसाल निआलिही सल्लू अलैहि व आलिही नक्शे नाले शरीफ बमकामे की निशाने कफे पाए तुबवत सालहा सज्दे साहब नजरा खाद बूद, यानी आपके पैरों के जहाँ निशान होते हैं सालहा वहाँ साहब नजरा औलिया सजदा करें तो भी नहीं पहुंच सकते हैं। ये समझ लें आप। लिखते हैं हजरत इस नाले शरीफ के बारे में, कहते हैं कि देखें तरीक़े तवस्सुल देखें, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी बयान करते हैं, कहते हैं कि बेहतर यह है कि आखिर शब में उठकर वजू करके तहज्जुद जिस कदर हो सके पढ़े, उसके बाद 11 बार दरूद शरीफ, सुनो 11 बार दरूद शरीफ, 11 बार कलमे तैयबा, 11 बार इस्तिग़फ़ार पढ़कर इस नक्शे को, कौन से नक्शे को? इस नक्शे को, जूते के नक्शे को बाअदब अपने सर पर रखे, बाअदब अपने सर पे रखे और बतजर्रो तमाम जनाब बारी ताला में अर्ज करे कि इलाही मैं जिस मुकद्दस पैगंबर के नक्शे नाले शरीफ को सर पर लिए हूँ उनका अदना दर्जे का गुलाम हूँ। इलाही इस निस्बत गुलामी पर नजर फरमाकर बबरकत इस फेले शरीफ के मेरी फला हाजत पूरी फरमाइए, मगर खिलाफ शरा कोई हाजत तलब ना करे, अल्लाह ताला उसको सब देगा। अब वो क्या होगा? ये तमाम सब है कि उसका क्या होगा? हाफिज की नजर से बचेगा, अमन ओमान में रहेगा, हामिला औरत दर्द रह की शिद्दत के वक्त उसको अपने दाहिने हाथ में रखे तो उसकी मुश्किल आसान हो, और इसी तरह से दुम्बल निकल आए तो उसको इस्तेमाल करो, इसी तरह से पता नहीं क्या क्या सब पूरा बताया हुआ है ना।